سے پوچھو، اس کی بیٹی سوئی ہوئی ہے، بیٹی اس سے پوچھو، ماں سے پوچھو کہ بیٹی کیوں سوئی ہوئی ہے، وہ کہے گی اس کی طبیعت خراب ہے۔ وہی عورت اگر ساس ہے تو اس سے پوچھو کہ بہو کیوں سوئی ہوئی ہے، تو وہ کہے گی اس کا دماغ خراب ہے۔ کہ شادی کے لفظ سے 3 نقطے نکال دو، شادی کے لفظ سے 3 نقطے نکال دو، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نکاح خوشی کا موقع ہے، اور خوشی کے موقع پر اللہ رب العزت نے اس کی ترتیبات میں سے 2 چیزیں رکھی ہیں۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے ایجاب و قبول، اور دوسرا ہے خطبہ۔ اب خطبے کے اندر آیات پڑھی جاتی ہیں، ان آیات کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم نے کبھی ترجمے پہ غور نہیں کیا کہ اللہ رب العزت اس خوشی کے موقع پر ہمیں پیغام کیا دے رہے ہیں۔ موقع خوشی کا پیغام کیا دیا جا رہا ہے، وہ حیران کن ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ موقع خوشی کا پیغام تقویٰ کا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ اسی آیت میں دوبارہ کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ۔ پھر فرمایا اللہ سے ڈرو۔ ایک آیت میں 2 مرتبہ حکم دیا، اور یہ نکاح کا خطبہ ہے۔ فرمایا اللہ سے ڈرو۔ دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ موقع خوشی کا ہے، مولوی صاحب آپ ڈرا رہے ہیں؟ یہ نکاح کا خطبہ ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ اب ایمان والوں نے جواب دیا ہم ڈرتے ہیں۔ کہا نہیں، بات کو سمجھو غور سے، توجہ سے، دھیان سے۔ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، اور ایسے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ یہ نکاح کا خطبہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خوشی میں عموماً انسان غافل ہو جاتا ہے اللہ سے، اور غم میں نا امید ہو جایا کرتا ہے۔ غفلت والا بھی خسارے میں، نا امید ہو جانے والا بھی خسارے میں۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے پیارا پیغام دیا، خوبصورت پیغام دیا کہ خوشی کا موقع ہے، اللہ سے غافل نہ ہو جانا، اللہ سے غافل نہ ہو جانا۔ ہوتا کیا ہے کہ جب خوشی کا موقع آتا ہے، کوئی شادی ہو، کوئی نکاح ہو، تو گھر والوں کا ذہن کیا ہوتا ہے؟ سب کو خوش کرو، بہن کو خوش کرو، بھائی کو، چچا چچی، تایا تائی، اور نانا نانی، دادا دادی، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، یہاں تک کہ گھر میں کام کرنے والیوں کو بھی، جتنے گھر میں ملازم کام کر رہے ہیں سب کو، مانگنے والوں کو بھی، سائل کو بھی، سب کو خوش کرو۔ اور ناراض کس کو کرو؟ اللہ کو ناراض کرنا۔ ہمارے نکاحوں کی بنیادیں ایسی بن گئی ہیں کہ جب بھی ہمارے کسی جگہ پر نکاح ہوتا ہے یا کہیں خوشی ہوتی ہے تو ڈھول ڈھمکا ہوتا ہے، ناچ گانا ہوتا ہے۔ کسی بلڈنگ کی بنیاد کمزور ہو تو بلڈنگ گر جایا کرتی ہے۔ اسی طرح جب بھی میاں بیوی کے رشتے کی بنیاد کمزور بنائی جائے گی تو آگے جا کے رشتہ خطرے میں ہوگا۔ بنیاد کے اندر کیا ہے؟ ایک بندے نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے رشوت لی کہ بیٹی کی شادی کرنی۔ کسی نے کہا بھائی اگر مہینے بعد طلاق ہو گئی تو کہنے لگا بھائی خیر دی اگر نہ کر، تو اس نے کہا بھائی خیر دے کم بھی کر، خیر دے کم بھی کرو۔ اب دیکھو بھائی آگے میاں بیوی کا رشتہ چلنا ہوتا ہے تو اس میں کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ بنیادی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک اصول ذہن میں رکھیں، اس اصول کے مطابق زندگی گزاریں۔ کیا لڑکا کیا لڑکی، اس کے مطابق زندگی گزاریں میاں بیوی۔ ایک لفظ اپنی زندگی سے نکال دیں اور ایک لفظ داخل کر لیں، زندگی خوبصورت ہو جائے گی، محبتیں آ جائیں گی۔ نکالنا کیا ہے؟ کیوں کا لفظ، یہ کام کیوں کیا، ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں کا لفظ اپنی زندگی سے نکال دیں۔ اس کی ایک مثال سمجھیں، اگر شوہر نے بیوی کو کہہ دیا کہ شام کو قورمہ بنا لینا، میرا قورمہ کھانے کا دل ہے اور مجھے مرچ سے پرہیز ہے، مرچ ڈالنے سے پہلے میرا سالن الگ کر لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ شام کو جب شوہر آیا، قورمے کی خوشبو آ رہی ہے اور بڑا دل بھی کر رہا ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، دسترخوان لگا، قورمہ آیا تو شوہر نے کہا کہ میرا وہ بغیر مرچوں والا بھی لے آؤ۔ تو اس نے کہا اوہو میں تو بھول گئی، میں نے سارے میں ہی مرچ ڈال دی۔ ایسے موقع پر شوہر کیا بولے بھائی؟ کیوں ڈالی؟ ایسا نہیں بولنا، یہ کیوں کا لفظ اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ اس کیوں کی جگہ کیا بولنا ہے؟ کوئی بات نہیں،
کوئی بات نہیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ساری لڑائیاں حل ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد بھائی احترام، ایک دوسرے کو عزت دی جائے، ایک دوسرے کو مقام اور مرتبہ دیا جائے، بیوی شوہر کو دے، شوہر بیوی کو دے، عزت اور مقام دیا جائے۔ ہاں، شوہر اپنی بیوی سے اگر یہ کہے کہ کھانا لا دو، پانی لا دو، کپڑے استری کر دو، جوتے صاف کر دو، تو بھائی یہ آپ کے بول، آپ کے الفاظ سامنے والے کو بتاتے ہیں کہ آپ اس کو عزت دے رہے ہیں۔ آپ نے بولنا ہی ہے تو آپ یوں بولیں، بھائی کھانا منگوا دیں، پانی منگوا دیں، کپڑے استری کروا دیں، بیوی کو پتہ ہے اسی نے کرنا ہے، لیکن آپ کے الفاظ سامنے والے کو عزت دے رہے ہیں۔ الفاظ کی وجہ سے کتنی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، الفاظ کا غلط استعمال۔ مثال کے طور پر ساس سے پوچھو، اس کی بیٹی سوئی ہوئی ہے، بیٹی، اس سے پوچھو، ماں سے پوچھو کہ بیٹی کیوں سوئی ہوئی ہے، وہ کہے گی اس کی طبیعت خراب ہے۔ وہی عورت اگر ساس ہے تو اس سے پوچھو کہ بہو کیوں سوئی ہوئی ہے، تو وہ کہے گی اس کا دماغ خراب ہے۔ الفاظ بدلے ہیں، الفاظ بدلے، لڑائی بن گئی۔ الفاظ کا چناؤ سامنے والے کو عزت دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد شادی میں 3 باتیں ہیں بھائی، 3 باتیں، وہ 3 باتیں سامنے رکھیں۔ شادی سستی ہو، شادی جلدی ہو، اور شادی آسان ہو۔ شادی آسان ہو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ ایک خوشبو محسوس کی اللہ کے نبی نے، شادی کے بعد جب آئے نا اللہ کے نبی کی مجلس میں، ایک خوشبو محسوس کی اللہ کے نبی نے۔ فرمایا عبد الرحمن یہ خوشبو کیسی؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ تزوجت، میں نے شادی کی ہے۔ اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہیں۔ اللہ کے نبی کا ولیمہ ہوا تو اللہ کے نبی نے مدینہ والوں کو کھجوریں کھلائی۔ ولیمہ ہو گیا ہے، ولیمہ ہو گیا۔ ایک ولیمے پر اللہ کے نبی نے ایک گائے ذبح کی اور پورے مدینے کو کھلائی، پورے مدینے کو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک گائے پورے مدینے کو کیسے آ گئی بھائی؟ تو بھائی جواب اس کا یہ ہے کیونکہ اس گائے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگا ہوا تھا۔ تو بھائی شادی کے اندر 3 باتیں ہیں، شادی سادی ہو، شادی جلدی ہو، اور شادی آسان ہو۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ شادی کے لفظ سے 3 نقطے نکال دو، شادی کے لفظ سے 3 نقطے نکال دو، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مسئلے حل، 2 سال پہلے تیاری ہو رہی ہے، اس سے پوچھو کہ بھئی آپ کی تو شادی ہونے والی تھی 2 سال پہلے، ابھی تک ہوئی نہیں، تو کہتا ہے جی تیاری چل رہی ہے، ابھی تیاری چل رہی ہے۔ اچھا اس سے پوچھو کہ بھئی یہ کیوں کر رہے ہو؟ جواب کیا بتائے؟ جواب کہتا ہے کرنا پڑتا ہے۔ کیا کرنا پڑتا ہے؟ اچھا اب اس سے پوچھو کہ بھئی یہ سب کیوں کرنا پڑتا ہے؟ تو کہتا ہے جی آپ کو پتہ نہیں ہے، بس یہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی جواب ہے؟ ہاں، شادی جلدی ہو، شادی سادی ہو، شادی آسان ہو، مختصر ہو۔ شریعت کا مزاج ہے نکاح کو آسان بناؤ اور جلدی کرو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔